آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس بین الاقوامی موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے اسرائیلی وزیر ایتمار بن گویر، غزہ فلوٹیلا تنازع اور اسرائیل فلسطین کی تاریخی کشمکش۔ یہ معاملہ صرف ایک ویڈیو یا ایک سیاسی بیان تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی تاریخی جنگیں، سیاسی تنازعات، مذہبی اختلافات اور انسانی مسائل موجود ہیں، اور اس لیے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں دنیا بھر میں یہودی قوم پرستی کی ایک تحریک شروع ہوئی جسے صہیونیت یا زیونزم کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن قائم کرنا تھا۔ اس وقت فلسطین عثمانی سلطنت کے تحت تھا اور وہاں عرب، مسلمان، عیسائی اور یہودی سب آباد تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1917 میں برطانیہ نے بالفور ڈکلیریشن جاری کیا جس میں فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی حمایت کی گئی، اور اس کے بعد یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی فلسطین منتقل ہونے لگے، اور اس وجہ سے عرب آبادی اور یہودی آباد کاروں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک حصہ یہودی اور ریاست کے لیے اور دوسرا عرب ریاست کے لیے۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کیا، لیکن عرب قیادت نے مسترد کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے۔ فلسطینی اس واقعے کو نکبہ یعنی کہ تباہی کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ آج تک فلسطین اسرائیل تنازع کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، جن میں 1967 کی جنگ بہت اہم تھی۔ اس جنگ میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس علاقے میں مسجد اقصی واقع ہے جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ جگہ صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی انتہائی حساس ہے، کیونکہ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصی کے نام سے معروف ہے۔ اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ تب سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول ایک بڑا عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں تقریباً لاکھوں فلسطینی آباد ہیں۔ 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسرائیل اور کئی مغربی ممالک حماس کو ایک عسکری تنظیم سمجھتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک حماس مزاحمتی تحریک ہے۔ حماس کے اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر سخت ناکہ بندی عائد کر دی۔ اس ناکہ بندی کی وجہ سے خوراک، ادویات، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی متاثر ہوتی رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بار بار خبردار کرتی رہی ہیں کہ غزہ میں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے، اور اسی پس منظر میں غزہ فلوٹیلا مہمات شروع ہوئی۔ دنیا بھر کے کارکن، صحافی، انسانی حقوق کے ادارے اور امدادی تنظیمیں کشتیوں کے ذریعے غزہ تک امداد پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کی توجہ غزہ کی صورتحال کی طرف دلانا بھی ہوتا ہے۔ 2010 میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جب اسرائیلی فورسز نے ماوی مارمرا نامی امدادی جہاز پر کارروائی کی، اور اس واقعے میں کئی افراد ہلاک ہوئے اور دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد غزہ فلوٹیلا عالمی سیاست کا اہم موضوع بن گیا۔ اب آتے ہیں ایتمار بن گویر کی طرف۔ ایتمار بن گویر اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان ہیں۔ وہ سخت قوم پرستانہ نظریات رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق ایسے سیاسی حلقوں سے رہا ہے جو فلسطینیوں کے خلاف سخت پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اسرائیل کی موجودہ حکومت میں قومی سلامتی کے وزیر ہیں۔ بن گویر اکثر اپنے سخت بیانات اور متنازع رویوں کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اس کی سیاست شدت پسندی کو بڑھاتی ہے، جبکہ ان کے حامی انہیں اسرائیل کی سلامتی کا مضبوط محافظ سمجھتے ہیں۔
حال ہی میں ایک واقعہ اس وقت سامنے آیا جب غازہ جانے والے کچھ فلوٹیلا کارکنوں کو اسرائیلی حکام نے روک لیا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ان کارکنوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اس ویڈیو پر عالمی سطح پر غصہ ظاہر ہوا۔ کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا کہ گرفتار افراد کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے اور اس طرح کے رویے سے کشیدگی مزید بڑھتی ہے۔ لیکن ایتمار بن گویر نے کہا کہ اسرائیل اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ان کے مطابق اسرائیل کو اپنی سرحدوں اور شہریوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ادھر دوسری طرف فلسطینیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ غازہ کے عوام شدید مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جنگ، بمباری، بے گھری، خوراک کی کمی اور طبی سہولیات کی قلت نے صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ، ریڈ کراس اور دیگر عالمی ادارے بار بار جنگ بندی اور انسانی امداد کی اپیل کرتے رہے۔ کئی ممالک مذاکرات اور امن کی بات کرتے ہیں لیکن زمینی حالات اب بھی کشیدہ ہیں۔ یہ تنازع صرف دو علاقوں کی لڑائی نہیں بلکہ یہ مذہب، سیاست، زمین، قومی شناخت اور عالمی طاقتوں کے مفادات سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ امریکہ عموماً اسرائیل کی حمایت کرتا ہے جبکہ کئی مسلم ممالک فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ اس مسئلے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسرائیل کی سیکیورٹی کو اہم سمجھتے ہیں جبکہ کچھ فلسطینی عوام کے انسانی حقوق پر زور دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ تنازع عالمی سیاست کا سب سے حساس مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے سے ایک سبق حاصل کریں تو وہ یہ ہے کہ جنگ اور نفرت کے ماحول میں انسانی احترام، سفارتکاری اور امن کی کوششیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک بیان، ایک ویڈیو یا ایک کارروائی بھی پوری دنیا میں سیاسی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایتمار بن گویر اور غازہ فلوٹیلا کا حالیہ تنازع دراصل اسرائیل فلسطین کی کئی دہائیوں پرانی کشمکش کا ایک نیا باب ہے۔ جب تک اس مسئلے کا منصفانہ اور پرامن حل تلاش نہیں ہو جاتا، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہنے کا خطرہ موجود رہے گا۔